میں اس کوئی مہینہ پہلے انفیکٹ اگست میں میں نے کہا تھا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے توشہ خانہ میں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 3 4 5 کیسز ہیں ان کے اوپر، اور یہ توشہ خانہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اور اور جب یہ الیکشن کمیشن نے جسٹ ججمنٹ جو ہے ریزرو کر لی تھی، تو میں نے کہا تھا یہ پھر اناؤنس اس وقت ہوگی جب وہ سمجھیں گے کہ یہ وقت آ گیا اناؤنس کرنے کا، اور اناؤنسمنٹ جو ہے وہ عمران کے خلاف جائے گی۔ اب یہ وقت کیسے آ گیا؟ یہ کون سا وقت تھا کہ جب انہوں نے آپ اناؤنس کر دیے؟ تو یہ وقت وہ ہے کہ خان صاحب کسی کی بات نہیں مان رہے۔ میں نے آپ کے اسی پروگرام کے اندر ذکر کیا تھا پنڈی پلان کا، جس میں نے کہا تھا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف ہے، اور ہم نے یہاں ڈسکس بھی کیا کہ عارف الوی صاحب انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے، عمران نے خود تسلیم کیا کہ بات چیت ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینس۔ تو اس میں کیا بات تھی؟ بات یہی تھی کہ دیکھیے، آپ یہ لانگ مارچ ختم کریں، آپ چلے جائیں پارلیمنٹ، اس کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ آپ پارلیمنٹ چلے جائیں، وہاں جا کے آپ اپوزیشن کے رول میں گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہم آپ کے شروع کرا دیں گے، اور اس میں آپ طے کر لیجیے گا کہ آپ نے اگلی الیکشن کب کرانی ہے، اور اس الیکشن کے رولز کیا ہوں گے۔ ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، ادھر بھی پریشر ڈالیں گے کہ آپ سے بات کریں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں الیکشن ہو، وہ کہہ رہے ہیں اگست میں ستمبر میں کریں گے، تو کوئی درمیانے راستہ نکل آئے تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں اور وہ بھی مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے فکر مند ہے کہ اگر فوری طور پہ الیکشن کرائے گئے تو وہ اس وقت بڑے ان پاپولر ہے، اور ان کی ان پاپولیرٹی اسی لیے کیونکہ ہم نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ آ کے مشکل فیصلے کریں ملک کے لیے۔ اسی لیے وہ سارا وقت یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ریاستوں کو بچایا ہے ڈیفالٹ سے، ہمارا اپنا سیاسی کیپٹل جو ہے، سرمایہ جو ہے، وہ اس کو نقصان پہنچا، مگر ہم نے ملک اور قوم کے لیے یہ کیا ہے۔ وہ ایکچولی ملک اور قوم تو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہا تھا کہ آپ کریں یہ، اور ظاہر ہے کچھ ایشورنس بھی دی ہوگی کہ انہوں نے آگے سے یہی کہا تھا کہ جی پھر اسی توڑ جاؤں گے الیکشن، تو پھر وی کانٹ ہیو اے کوئک الیکشن، پھر ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم کچھ نیکی کے کام اور بھی کر لیں اگلے 8 10 مہینے کے اندر۔ ہاں، تو ان کو ایشورنس دی گئی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، تو ہم سنبھال لیں گے ساری بات، مگر آپ اس وقت اپنی ذات یا اپنی سیاسی جماعت کا سرمایہ کی بات نہ کریں، وہ ڈیمیج ہوگا، مگر ملک کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی اور خواجہ آصف بھی، اب اسحاق ڈار صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ریاست کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے۔ تو پارلیمنٹ میں جائیں، وہیں یہ بات کریں، ہمیں نہ انوالو کریں۔ ہمارے ہاتھ جل گئے ہیں، ہم نے بہت مشکل سے آپ کے لیے ایک راستہ نکالا تھا، مگر آپ نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ تو اب یہی ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے کریں، ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ اب خان صاحب نئی بات مان رہے تھے، وہ ابھی بھی لگے ہوئے تھے کہ نہیں میں لانگ مارچ کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ چور ہے، میں نہیں مانتا ہے۔ وہ ون پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہے اس بات کا کہ ون پارٹی سسٹم اس ملک میں فوج کی سپورٹ کے ساتھ، ستون کے ساتھ، وہ جب نہیں بن سکتا، نہیں چل سکتا۔ عدالتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ریجنل پارٹیز ہیں، سب نیشنلزمز ہیں اس ملک کے اندر، غریب امیر کے پرابلمز ہیں، مذہب کا پرابلم ہے، پولیٹیکل اسلام کا پرابلم ہے، ٹیررزم کا پرابلم ہے۔ یہ ایک ون پارٹی اسٹیٹ وداؤٹ ہیلپ آف دی آرم فورسز نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے کوشش کر لی ہے کر کے کہ ایک ہائیبرڈ سسٹم بنایا جائے، اور فیل ہو گیا ہے، اور احساس ہو گیا اس بات کا۔ تو اس لیے انہوں نے خان کو کہا تھا کہ یار پلیز، اب ہو گیا نا جو ہونا تھا، 4 سال جھولے لے لیا آپ نے، ہم نے بھی اپنا سبق سیکھ لیا، اب مہربانی کریں ہمیں چھوڑ دیں، ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں، ہم آپ کی فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں بات چیت، آپ جائیں اور وہاں جا کے یہ ساری بات کریں کہ آپ نے کس قسم کا الیکشن لینا ہے، کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اور اس میں صرف ایک چیز ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ تو یہی کہیں گے نا، ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور لیول پلئنگ فیلڈ ایسے ہی مل سکتی ہے نا کہ نواز شریف کی نااہلی جو ہے وہ ختم کی جائے۔ تو وہ خیر اینی وے آپ وہاں جا کے یہ ڈسکس کر لیجیے گا۔ خان نہیں مان رہا تھا، خان کہہ رہے نہیں آپ ان کو نکالیں، میں لانگ مارچ کرتا ہوں، آپ جائیں ان کے یہاں بندوق رکھے اور کہیں گھر جاؤ اور ان کو کہیں الیکشن کال کریں۔ اب وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں یار بہت ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ میرا یہ موقف تھا کہ اگر خان ان کی بات نہیں مانے گا تو اتنا کچھ ہے خان کے اوپر جائز، جس کی وجہ سے خان کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے ریاست کے اداروں نے، جس میں ججز بھی آ جاتے ہیں، بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے، اور ظاہر ہے افواج پاکستان بھی آ جاتی ہے۔
ان کی قیادت بھی آ جاتی. اور اس لیے ان کا یہ موقف رہا ہے. خان کہتا تھا نو. تو اب یہ ہوا ہے کہ سب کو اس بات کا احساس ہو گیا، سب کے سارے اس ریاستی اداروں، کہ خان بات نہیں مان رہا. اور خان جدھر پاکستان کو لے جانا چاہتا ہے، ڈومیسٹکلی ڈیوائڈ ہو گیا ملک بہت سخت، اور ادھر سے انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو گیا. اس وقت میرا خیال ہے کوئی بھی ملک نہیں ہے جو کہ ناراض نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، خواہ وہ بیرونی ہو یا انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہو، سارے انکلوڈنگ انڈیا. میں بھی آتا ہوں انڈیا کے اوپر بھی، اور نیبرز کے اوپر. اور وہ ساری تھیری تھی نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن کی، کنیکٹیوٹی اور جیو اکنامکس، اس کی تو دھجیاں اڑا دی ہیں عمران خان. اور وہ ایک نئی نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن باجوہ صاحب نے اور ان کے دوستوں نے نکالی تھی اپنے پاکستان کی معیشت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اور جمہوریت کو کوئی موقع دیا جائے کہ سویلین اس کی طرف چلے، لڑائی جھگڑے بند کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پیغام ہے. جی مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اگر خان صاحب بات نہیں مانیں گے تو ایک پیغام آئے گا ان کو. یہ وہ پیغام آیا، پہلا پیغام، بارش کا پہلا قطرہ. بادل جو ہیں وہ گرے ہیں، حالانکہ فیٹف کی گرے نہیں ہے، سیاسی طور پہ گرے ہیں. ان میں بہت سخت بارش بھی ہو سکتی ہے. یہ پہلا قطرہ آیا ہے کہ خان صاحب بس کرو، ابھی بھی موقع ہے، آپ جائیں وہاں پارلیمنٹ میں. تو اب یہ جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تلوار سے گلا نہیں کاٹا، تلوار کو لگایا یہاں، دکھا دی ہے تلوار. اب خان صاحب جائیں گے عدالت میں اور جا کے وہاں اسٹے وے لے لیں گے اور یہ کیس چلے گا. پھر اگر خان صاحب بات نہیں مانیں گے تو فارن فنڈنگ کے اوپر بھی کاروائی ہوگی. وہاں بھی جو بینک اکاؤنٹس نکلے ہیں، میرے پاس ڈاکیومنٹس بھی ہیں اس کے، جہاں خان صاحب نے لاکھوں ڈالرز کسی جعلی بینک اکاؤنٹ میں پہلے آئے، پھر خان صاحب کے سگنیچر کے ساتھ وہاں سے ایک دن کے اندر اندر وہ سارے وڈرا کیے گئے اور پھر وہ اکاؤنٹ ہی بند کر دیے گئے. وی ہیو دا ڈیٹیلز، کسی وقت وہ بھی ضرورت پڑی تو دکھا. تو یہ آنے والی ہیں چیزیں، یہ سب تلواریں لٹک رہی ہیں. اور خان صاحب نے گڑبڑ کی ہے، بڑے پیمانے کے اوپر کی ہے. یہ وہ اقامہ والی بات نہیں ہے. یہاں بہت سے ایویڈنسز ہیں، ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نہیں مان رہے. تو یہ پہلا جی انہوں نے دکھا دیا اپنا ہاتھ کے، اچھا پھر چلو پھر پکتو نا، پہلے تو چکر لگوا رہے ہیں تو تسی پکتو. تو اگر خان صاحب ابھی بھی نہیں مانیں گے تو پھر اور بھی ہوگا ان کے خلاف. ٹھیک ٹھیک بالکل. تو یہ بیسکلی ابھی ایک پروسیس سٹارٹ ہوا ہے. تو میں سیٹھی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ان کی تو ٹیم لائرز کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. دیکھیے وہ تو کافی حد تک ان کو ریلیف ہی دیتے رہے ہیں ابھی تک. تو جتنا ریکارڈ ہے، ویدر کنٹیمپٹ کے کیسز ہوں، دیگر معاملات ہوں، وہاں پہ تو ان کو ریلیف ملے گا. تو یہ اگر ان کی اسٹریٹجی بھی ہے کہ اگر بارش کا قطرہ دوسرا تیسرا اسٹرائکس جو ہوں گی تو کورٹس ریلیف دیتی رہیں گی.